کہوں کہ باب المراد میں لوگ فضائل علی میں بھی ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ عرش الہی وہاں تک آواز جاتی ہے. اور کردار علی پر دیکھیں، نعرہ تو نماز کی فضیلت پہ لگانا، یہ ہے مومن کی صحیح پہچان. فضائل علی پہ زیادہ، پھر کردار علی اس کے ساتھ ساتھ. مگر نماز کی یہ جو اہمیت ہے، یہ اس کے حوالے سے جملہ 3 دن سے آ رہا ہے، 11 محرم کو ہی پورا ہوگا. کیونکہ نماز ولایت علی کی بہترین ٹریننگ بھی ہے. ولایت علی کیسے ہے؟ علی کو مولا مانتے ہو، کس طرح اس کے بارے میں بھی بہترین اصول ہمیں نماز بتاتی ہے. لیکن آج نہیں. آج کی گفتگو میں تو مجھے ایک آخری بات کہنا ہے. ایک طرح سے آج میری مجالس کا اختتام ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے آج بھی عرض کیا کہ کل کی دونوں مجلسیں ہمارے یہاں تو خالی غم کا بیان ہوتا. فاقہ شکنی کی مجلس میں بھی کچھ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اور شام غریبات. اور 11 محرم کو بہرحال مومنین نہیں آ پائیں گے اتنے زیادہ. تو ایک آخری بات عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ جو ولایت علی اسلام میں اتنی اہم، بلکہ نماز ولایت علی کا اعلان بھی. جب بھی حی علی خیر العمل آپ کہیں گے، ولایت علی یاد آئی. کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے پوچھا تھا، مولا سجاد آپ کے بابا نے جو اتنی قربانیاں دی، بھرا خاندان مدینے سے گیا تھا، جب واپس آیا تو اجڑا ہوا تھا صرف ایک جوان سجاد زندہ. اتنی قربانیاں دی جس میں ایک ہی جملہ کافی. اتنی قربانیاں دی کہ زینب کی چادر کا قربان کر دی اس جہاد کربلا. اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی. کامیابی ہوئی کہ ناکامی ہوئی. چوتھے امام نے فرمایا جب تک دنیا میں اذان اور نماز باقی، سمجھ لو کہ میرے بابا کا مشن کامیاب ہے. ہر اذان دینے والا حسین کی کامیابی کا اعلان کرتا، ہر نماز پڑھنے والا حسین کی کامیابی کا اعلان کرتا. کیونکہ ہر شب جمعہ، آج بھی شب جمعہ، پورا سال آپ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کربلا میں آپ نمازیں بچانے کے لیے گئے تھے. تو یہ نماز علی کی ولایت کا اعلان بھی ہے، نماز حسین کے مشن کی کامیابی کا اعلان بھی ہے. حسینی ہر غلطی کر دے گا، نماز کبھی نہ چھوڑے گا. مگر خود یہ ولایت علی کا اعلان، ولایت علی کا اعلان، ولایت علی کی اہمیت جہاں پہلی مجلس میں آئی، آج آخری مجلس میں اس کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں. کچھ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن بہرحال حق تو یہی، اور وہ یہ ہے کہ ولایت علی کا ایک بڑا مقصد رسالت محمد کا تحفظ ہے، نبوت محمد کا تحفظ ہے. جب تک ولایت علی موجود ہے، پیغمبر کی رسالت محفوظ ہے. اسی لیے جو ولایت کے ماننے والے وہاں کبھی کوئی جھوٹا نبی یا جھوٹا رسول نہیں پیدا ہوا. اور ولایت کو جو اتنا اہم بتایا، فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے ولایت کا پیغام نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی. اس کی ایک دلیل یہ بھی کہ ولایت ہے جو اسلام کی حفاظت کا انتظام ہے. لیکن ایک سوال یہ کہ 207 ہجری میں جب علی اور اولاد علی دنیا سے پردہ کر گئے، امام غیبت میں چلا گیا، تو اسلام تو وہی اپنی جگہ باقی رہا، رسالت رسول اپنی جگہ باقی رہا. یہ زمانے کا امام جو وارث علی کی ولایت کا، یہ زمانے کا امام جو محافظ علی کی ولایت کا پردہ غیبت میں جا رہا. مگر جس مقصد کے لیے غدیر کا اعلان ہوا، اس مقصد کے لیے کیا انتظام کر کے گئے؟ کیا امام اسلام کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ گئے؟ کیا امام اسلام کو بغیر کسی محافظ کے چھوڑ گئے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنا کے گئے ہوں گے. اسی نظام کا نام ہے ولایت فقیہ. تو جو میرا پہلا جملہ ہے اسے آج مکمل سنیے کہ اگر کوئی ولایت علی کو نہیں مانے گا اور رسول کی رسالت کو مانے گا، اس فرقے میں جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے. اور اگر کوئی ولایت علی کو مانے گا اور ولایت فقیہ کو نہ مانے گا، اس مکتب فکر میں جھوٹے امام پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن جس نے تسلسل کو مانا، نبی کے بعد علی ہے، نبی نے علی کو جانشین بنایا، وہاں جھوٹا نبی نہیں آئے گا. اور جس نے امام زمانہ کی غیبت میں ان کے مقرر کیے ہوئے فقیہ کی ولایت کو مان لیا، یاد رکھے وہاں جھوٹے امام کی گنجائش نہیں ہوگی. تو جب اصل جملہ یہ، جب دنیا کو کوئی جھوٹا امام بنانا ہے، اب آپ کہیں گے کہ آج شب عاشور امام کا ذکر کیوں ہو گیا؟ کیوں؟ آپ فجر کی نماز سے ایک دوسرے سے کہیں گے وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِمِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ. اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے جو خون حسین کا بدلہ حسین کے وارث کے ساتھ مل کر لیں گے. خون حسین کے بدلے کا نعرہ تو بنو عباس نے بھی لگایا. ہم خون حسین کا انتقام لینا چاہتے ہیں. کتنے فراڈ اور چیٹر نکلے. خون حسین کا نعرہ لگا کر اقتدار پہ قبضہ کر کے
اسی حسین کی اولاد کا خون بہایا. منصور نے 6 امام کو شہید کیا, ہارون نے 7ویں امام کو قید میں ڈالا اور شہید کیا, مامون نے 8ویں امام کو شہید کیا. کون تھے یہ لوگ جو خون حسین کا بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے؟ تو ہر بدلہ لینے والے کے ساتھ ہمیں نہیں جانا ہے, جو ان کا صحیح ولی اور وارث ہے اس کے ساتھ جانا ہے. تو جب دنیا کی فکر یہ ہوگی کہ اس قوم کو بہتانے کے لیے ان کو دھوکے میں ڈالنا جھوٹے امام کے ذریعے سے, تو جب تک کہ امام کا مقرر کیا ہوا فقیہ اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ ناکام رہیں گے. تو پہلے وہ ولایت فقیہ کو جڑ سے کاٹیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایک عالم کو مسجد میں بھی اختیار دینے کو تیار نہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں ہر فقیہ کو ولایت ہے اور ساری دنیا پہ حکومت ہے. مگر یاد رکھیے ولایت فقیہ ولایت علی جیسی نہیں, مگر ولایت علی کا تسلسل ہے کہ علی کو محافظ بنایا ہے, علی نے یہ ذمہ داری حسن کو دی, حسن نے یہ ذمہ داری حسین کو دی. لیکن زمانے کے امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو مقرر کر گئے یہ ہمارے فقہا, یہ ہمارے نائبین, یہ ہماری غیر موجودگی میں محافظ ہیں. ولایت فقیہ تمام مراجع اور علماء کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے. ولایت فقیہ تمام مراجع اور علماء کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے. ولایت فقیہ تمام مراجع اور علماء کے نزدیک مانا ہوا مسئلہ ہے. صرف ایک جملہ اور اس کے بعد منزل مسائل. جملے کی تشریح میں 2-3 باتیں آئیں گی, اسی لیے آپ دیکھیے گا ولایت فقیہ ولایت علی کے تسلسل میں یہ ویسے نہیں ہیں, یہ ان کے غلام ہیں, یہ ان کے خادم ہیں, یہ ان کے نائب ہیں, ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے علی کی وجہ سے ہے. لیکن علی اگر ہم سے کہیں میں اس درخت کو نائب بناتا ہوں ہم اسے بھی مان لیں گے, اس پرندے کو نائب بناتا ہوں ہم اسے بھی مان لیں گے, اس لیے کہ ہم علی کو مانتے ہیں. جو علی کہتے ہیں ہمارے لیے حرف آخر ہے. علی نے کہا میری غیر موجودگی میں یہ فقیہ, یہ میرے نمائندے ہیں, ان کی حکومت ہوگی. اور بہت چھوٹی بات, علی کی حکومت کیا؟ علی کی حکومت یہ کہ سوال کرنے والا نہیں, منظر دیکھنے والا گھبرا گئے. کیا دیکھا؟ مولا بیٹھے, کھانے کا وقت آیا, دسترخوان سجایا گیا, کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا, میرا کھانا لے کے آؤ. اندر سے تھیلی لائی گئی جس کو باندھ کر اس پر مہر لگائی ہوئی تھی, جو اشرفیوں کی حفاظت کے لیے انتظام ہوتا, جو پاؤنڈ کی حفاظت کے لیے انتظام ہوتا. علی نے اپنے ہاتھ سے مہر توڑی, تھیلی کھولی, ایک انتہائی سوکھی روٹی نکالی. دیکھنے والا گھبرا گیا, مولا میں تو سمجھا تھا اس میں سے سونا نکلے گا, اس میں سے اشرفیاں نکلیں گی. آج انگلینڈ میں ہوتا تو کہتا اس میں سے پاؤنڈ نکلے گی, اتنا سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکلا. مولا اس کی اتنی حفاظت. کہا میں ڈرتا ہوں کہ مجھے بتائے بغیر میری کوئی بیٹی اس روٹی پر ہلکا سا تیل یا روغن لگا کے اسے نرم نہ کر دے. علی یہی غذا کھانا چاہتا. مولا کیا اچھی غذا اسلام میں حرام ہے؟ کہا حرام نہیں, مگر جو ولی حقیقی اللہ کی طرف سے ہوتا اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے سب سے غریب آدمی اس کے معیار پہ زندگی گزارے جو اس وقت عالم اسلام کا سب سے غریب. برائے صحت و سلامتی رہبر معظم ولایت فقیہ سید علی خامنہئی, سید حسن